میری زندگی کی کہانی نا امیدی، غریبی اور حسرت سے شروع ہوتی ہے۔ میں کیسے گھر میں پیدا ہوا جہاں نہ کوئی آسائش تھی نہ کوئی سہولت۔ ماں باپ نے بڑی محنت سے مجھے پالا، مگر شاید قسمت نے میرے لیے پہلے دن سے ہی مشکل راستہ لکھا ہوا تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا کہ پہلے میرے باپ کا انتقال ہوا۔ ماں نے اکیلے دو وقت کے کھانے کے لیے جدوجہد کی۔ میں بھی چھوٹی عمر میں کام پر لگ گیا تاکہ گھر کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ مگر یہ غریبی کسی کے ہلانے سے نہیں ہلتی، یہ انسان کے کندھوں پر پل پل بڑھتی رہتی ہے۔ پھر کچھ سال بعد میری ماں بھی بیماری میں چل بسی۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھ کر روتا تھا، سوچتا تھا کیا میرا کوئی نہیں؟ مگر زندگی تو چلتی رہتی ہے نا۔ نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن، میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ نہ پڑھنے کا سہارا ملا نہ کسی نے پڑھایا، اور یوں میں ان پڑھ رہ گیا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد میرا سہارا بس ایک ہی گھر تھا، میرے چچا کا۔ وہی لوگ تھے جو میرے دکھ میں ساتھ کھڑے رہے۔ میری ایک کزن تھی جو وہیں پلی بڑی، بچپن سے مجھے جانتی تھی۔ گھر والوں نے سوچا کہ میں بھی اکیلا ہوں، وہ بھی اکیلی ہے، دونوں کی شادی ہو جائے تو ہمارا گھر بھی بس جائے اور میری زندگی بھی سنبھل جائے۔ میں نے کبھی ضد نہیں کی، ہمیشہ سمجھتا تھا کہ بڑے بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے دل میں تھا کہ اگر اچھی بیوی مل گئی تو شاید زندگی کی مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ مگر قسمت شاید میرے لیے کچھ اور ہی لے کر بیٹھی تھی۔ شادی تو ہو گئی، مگر شروع دن سے ہی میں نے اس کے رویے میں عجیب سا فاصلہ محسوس کیا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، مگر یہ بات میں وقت کے ساتھ ہی سمجھ پایا۔ وہ مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی۔ میں پورا دن مزدوری کر کے تھکا ہارا گھر آتا اور وقت سے کمرے میں موبائل پر باتوں میں مصروف ہوتی۔ شروع میں نے دھیان نہیں دیا، میں سادہ انسان تھا، میرے وہم بھی غریب ہی تھے۔ میں نے بدگمانی کبھی نہیں کی۔ جب بھی میں گھر میں داخل ہوتا وہ فوراً اسکرین بند کر دیتی، کبھی فون کٹ جاتا، کبھی وہ بات کا موضوع بدل دیتی۔ مجھے لگا وہ شاید سہیلیوں سے بات کرتی ہو، مگر آہستہ آہستہ یہ ایک معمول بن گیا۔ میرا دل کہنے لگا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ رات کو جب میں سو جاتا وہ دیر تک جاگتی رہتی۔ موبائل کی روشنی دیوار پر پڑتی تو میری آنکھ کھل جاتی، مگر میں کچھ کہہ نہیں پاتا۔ میں ان پڑھ تھا، وہ پڑھی لکھی تھی۔ میں نے ایک دن اسے ہنستے ہوئے میسج پڑھتے دیکھا۔ میں نے پوچھا تو وہ چونک گئی، جیسے کوئی چور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ پھر غصے سے بولی، آپ کو ہر وقت شک کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بھی میسج ہو سکتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے خاموشی کو ہمیشہ سکون سمجھا، کیونکہ لڑ جھگڑ کر رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس کا موبائل اٹھایا۔ اس کی اسکرین پر کچھ الفاظ تھے جو میرے لیے اجنبی لکیریں تھی۔ میں ایک ایک لفظ دیکھتا تھا، مگر سمجھ نہیں پاتا۔ مجھے صرف اتنا اندازہ ہوا کہ اسے کسی کے میسیجز بہت آتے تھے، بار بار نوٹیفیکیشن بجتا، کبھی وہ مسکراتی، کبھی آہیں بھرتی۔ میرے دل میں درد سا اٹھتا کہ شاید وہ مجھ سے خوش نہیں ہے۔ میں سوچتا میں غریب ہوں، ان پڑھ ہوں، شاید وہ کسی بہتر مستقبل کی خواہش رکھتی ہے اور کسی اور سے بات کرتی ہے۔ میں نے کئی راتیں چپ چاپ روتے گزاری، مگر کبھی اسے نہیں دکھایا۔ میں پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا اور نہ ہی یقین تھا کہ وہ کچھ سچ بتائے گی۔ بس ہمارے درمیان دوریاں بڑھتی ہی گئیں۔ وہ میری عزت نہیں کرتی تھی، میرے کھانے پینے کی فکر تک نہیں کرتی۔ میں سارا دن اینٹیں اٹھا کر سیمنٹ ملا کر مزدوری کرتا، مگر اس کے لیے میرے دل میں خاموش محبت تھی، وہ محبت جو غریب آدمی کے دل میں ہی ہوتی ہے۔ ایک دن میں گھر جلدی آ گیا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ میں اندر گیا تو وہ کسی سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں دروازے کے باہر ہی بیٹھ گیا۔ اس کی ہنسی میں کسی اور کے لیے پیار تھا، میرے لیے کبھی نہیں۔ میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ میں اس کا شوہر نہیں، بس ایک بوجھ ہوں۔ میں تب بھی نہیں بولا۔ سوچتا تھا شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں غلط تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ کس سے بات کرتی تھی، کون تھا وہ شخص، مگر یہ ضرور جانتا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اور میں اس کے دل کی وہ تحریر کبھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں اندر سے ٹوٹنے لگا تھا۔ دن میں مزدوری، رات میں اس کی بے رخی مجھے ختم کر رہی تھی، مگر میں پھر بھی امید رکھتا تھا کہ شاید وہ بدل جائے۔ مگر زندگی نے میرے لیے کچھ اور لکھا تھا، اور وہ سب شروع ہوا اس دن جب اس نے مجھ سے طلاق مانگ لی۔ وہ دن میری زندگی کا بدترین دن تھا، جب میری بیوی نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی توڑنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کی لاپرواہی، اس کے رویے، اس کی راتوں کی باتیں سب برداشت کی تھی۔ میں نے سوچا شاید وقت سب بدل دے گا، مگر ایک دن وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ فیصلہ صاف نظر آ رہا تھا جسے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تم ہمیشہ غریب ہی رہو گے، تم میرے لائق نہیں ہو۔ اس کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا۔ غریب ہونا میری مجبوری تھی، مگر دل میرا سچا تھا۔ میں نے اسے کبھی تکلیف نہیں دی، کبھی برا لفظ نہیں کہا۔ میں نے پوچھا، کیوں جا رہی ہو؟ مگر اس نے کوئی وضاحت نہیں دی، بس یہی کہتی رہی، میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں، مجھے طلاق چاہیے۔ میری دنیا وہی رک گئی، میرے اندر کی سانسیں جیسے بند ہونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ پہلی فیصلہ کر چکی تھی، گھر والے بھی اس کے ساتھ تھے، مجھے کسی نے نہیں سمجھا۔
غریب آدمی کے لیے طلاق کا مطلب صرف رشتہ ختم ہونا نہیں ہوتا، اس کی پوری زندگی ٹوٹ جاتی ہے۔ آخرکار میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے طلاق دے دی، شاید اس لیے کہ میں اسے زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ خوش نہیں تھی تو میں کیا کر سکتا تھا؟ اس کے جانے کے بعد گھر خالی خالی لگنے لگا۔ پہلے ماں باپ جا چکے تھے، اب وہ بھی چلی گئی۔ میری زندگی میں سناٹا ہی رہ گیا۔ میں شام کو کام سے آتا، کمرے میں خاموشی میرا منہ چڑھاتی تھی۔ پہلے میں آتے ہی اس کا چہرہ دیکھتا تھا، اب دروازہ کھولتے ہی اندھیرا ملتا۔ میں راتوں کو اکثر روتا تھا مگر کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں مرد نہیں روتا، مگر میں مرد ہوتے ہوئے بھی ٹوٹ چکا تھا۔ ایک دن میں کام پر بھی نہ جا سکا، میرا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ میں سوچتا تھا اب میں کیا کروں گا، کس کے لیے محنت کروں گا، کس کے لیے کماؤں گا؟ گھر والے بھی مجھ سے دور ہو گئے، بس میں تھا اور میری ٹوٹی ہوئی زندگی۔ مگر ایک وقت آیا جب میں نے خود سے کہا اگر میں خود کو نہیں اٹھاؤں گا تو کوئی مجھے نہیں اٹھائے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کچھ اپنا کرنا ہے، کچھ ایسا جو صرف میرا ہو، جو کوئی مجھ سے چھین نہ سکے۔ میرے پاس پیسے بہت کم تھے، میں نے انہی پیسوں سے شہر میں ایک چھوٹا سا ٹھیلا خریدا، 2 پتیلیاں لی، تھوڑا دودھ، چائے کی پتی اور کچھ بسکٹس۔ اسی دن میں نے اپنا پہلا چائے کا ڈھابا کھول لیا، سڑک کے کنارے، گرد جھونکوں کے بیچ، دھوپ کے نیچے، لیکن وہ ڈھابا میری امید تھا۔ پہلا دن عجیب سا تھا، مجھے لگتا تھا شاید کوئی نہیں آئے گا۔ میں خود کو ہمت دلاتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوپہر تک ایک آدمی آیا، میں نے اسے چائے بنا کر دی۔ اس نے کہا چائے کافی اچھی ہے، محنت کرتے رہنا، کام چل جائے گا۔ یہ میرے لیے امید کی پہلی کرن تھی۔ آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے، کوئی مزدور، کوئی رکشے والا، کوئی دکاندار۔ میں سب کو عزت سے بٹھاتا، چاہے امیر ہو یا غریب۔ میں نے کبھی گاہک کو کمتر نہیں سمجھا، کیونکہ میں خود غریب تھا اور جانتا تھا کہ عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ کئی دفعہ بارش ہو جاتی تھی، ٹھیلا بھیگ جاتا تھا، چولہا بند ہو جاتا، کئی دفعہ دھوپ اتنی سخت ہوتی کہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا، مگر میں رکا نہیں، میں لگا رہا۔ میں ہر دن نئی محنت کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی کمائی میں سے تھوڑے پیسے بچائے اور سموسے رکھنے شروع کر دیے، پھر دو برتن اور خریدے، پھر دال چاول بھی رکھنے لگا۔ لوگ کہتے تھے میری چائے میں محبت ہے۔ شاید وہ سب سچ ہی کہتے تھے، کیونکہ میں نے ٹوٹ کر چائے بنانا سیکھی تھی۔ 1 سال گزر گیا، میرا ٹھیلا اب ایک چھوٹا سا ڈھابا بن چکا تھا۔ میں نے ایک لڑکا بھی رکھ لیا جو برتن دھوتا۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ کچھ بنتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ طلاق کے بعد جو ٹوٹا تھا وہ اب آہستہ آہستہ جڑ رہا تھا۔ میں نے اپنے دکھ کو اپنی محنت بنا دیا، اور یہ وہ موڑ تھا جہاں سے میری قسمت بدلنے لگی۔ پھر اگلا موڑ آیا جب میری دوسری شادی ہوئی اور زندگی نے مجھے دکھایا کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے۔ جو میرا ڈھابا چلنے لگا، زندگی میں تھوڑی سی رونق واپس آئی۔ پہلے میں اکیلا بیٹھا ہوتا تھا، اب میرے پاس گاہک بھی آتے اور باتیں بھی کرتے۔ کچھ لوگ میرا حال پوچھتے تھے، کچھ لوگ میرا حوصلہ بڑھاتے۔ میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ انسان اگر کسی سے بدلہ لینا چاہے تو بدلہ صرف محنت سے لیا جاتا ہے، کسی کو نیچا دکھا کر نہیں۔ طلاق کے بعد میرا دل ٹوٹا تھا، مگر میری محنت نے مجھے سہارا دیا۔ میں نے دن رات کام کرنا شروع کر دیا، صبح فجر کے بعد سے رات 12 بجے تک ڈھابے پر لگا رہتا، کبھی برتن دھوتا، چائے بناتا، سب کام خود کرتا۔ یہ زندگی مشکل ضرور تھی مگر صاف تھی، کسی کے دھوکے سے پاک۔ 1 سال گزر گیا، ڈھابا اب شہر کے لوگوں میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس غریب آدمی کی چائے میں سچائی ہے، اسی لیے لوگ یہاں آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ میری کمائی بہتر ہونے لگی۔ میں نے اپنی جگہ کا کرایہ بڑھا، ایک بہتر جگہ لے لی، بڑے برتن، بہتر جگہ، مزید کھانے کی چیزیں۔ لوگ اب میرے نام کو جاننے لگے تھے۔ اس دوران کچھ دوست اور رشتہ دار کہنے لگے اب تم اکیلے کب تک رہو گے، دوسری شادی کر لو، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا بھی ہو۔ شروع میں نے انکار کیا، میرے دل میں ابھی تک پہلی بیوی کا زخم تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں پھر وہی سب نہ ہو جائے، مگر پھر سوچا کہ زندگی رک کر نہیں گزاری جا سکتی۔ انسان ٹوٹ جائے تو اسے کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور میں تو سالوں سے اکیلا تھا۔ چچا کی طرف سے ایک رشتہ آیا، ایک عورت جو پہلے سے سمجھدار، پڑھی لکھی اور بہت سلیقہ مند تھی۔ میری پہلی بیوی کے برعکس اسے نہ دولت کا لالچ تھا نہ دکھاوا، وہ سیدھی سادی عورت تھی، چہرے سے ہی نرمی جھلکتی تھی۔ میں نے سوچ سمجھ کر ہاں کی اور ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد مجھے زندگی میں پہلی دفعہ کسی سے عزت ملی، وہ عزت جو شاید ہر مرد چاہتا ہے۔ وہ صبح اٹھ کر گھر سنبھالتی، میرے کام میں بھی ہاتھ بٹاتی۔ وہ کہتی اکیلے کام مت کیا کرو، ہاتھ تھک جاتے ہوں گے۔ اس کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے اندر سے مضبوط کر دیتی تھی۔ مجھے لگا جیسے اللہ نے پہلی بیوی کی جگہ مجھے اصل عورت دی ہے جو ساتھ نبھانے والی ہو۔ وہ میرے ڈھابے پر بھی آتی، گاہکوں سے ہنستے بولتے بغیر کسی غرور کے خدمت کرتی، اور لوگ کہتے بھائی تم قسمت والے ہو، ایسی عورت آج کل کہاں ملتی ہے۔ دوسرے سال میں نے چھوٹا سا ڈھابا چھوڑ کر کرائے کی دکان لے لی۔ میں نے نام رکھا اماں جی کی چائے، کیونکہ مجھے لگتا تھا میری ماں کی دعا ہی مجھے یہاں تک لائی ہے۔ میری بیوی نے دکان کا ہر کونا صاف کر کے سجا دیا، گاہک کی آمد بڑھتی گئی۔ میں نے 2 آدمی رکھ لیے، پھر میں نے ناشتہ شروع کر دیا۔
पराठे, अंडे, चने। मेरे पास लोगों की लाइनें लगने लगी। फिर एक दिन मैंने सोचा, अब किराए की जगह मैं ज़िंदगी गुजार कर क्यों रहूं। मैंने थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठे किए, फिर एक छोटा-सा प्लॉट खरीदा। साल भर की मेहनत के बाद मैंने अपना पहला होटल बनाया। होटल छोटा था, पर मेरा था। उसकी हर ईंट पे मेरी मेहनत थी। मैं जब उसकी दीवार देखता, याद आती जब मैं रोते-रोते सोया था, और वो लम्हे जब पहली बीवी ने मुझे अनपढ़, जाहिल और गरीब कहकर छोड़ दिया। मगर आज मैं मजबूत था, और उस ताकत में मेरी दूसरी बीवी का सबसे बड़ा हाथ था। वो हमेशा कहती, गरीबी ऐब नहीं, हिम्मत छोड़ देना ऐब होता है। ये अल्फाज मेरे अंदर आग जला देते। मेरा होटल चंद सालों में शहर का मारूफ होटल हो गया। मैं अब वो मजदूर नहीं रहा जो दिन भर धूप में ईंटें उठाता था। मैं अब होटल का मालिक था। लोग मुझे नाम से पुकारते थे, मेरी इज्जत करते थे। कभी कभी रात को मैं अपनी बीवी के साथ छत पर बैठकर चाय पीता। वो कहती, देखो अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल दे दिया है। और मैं दिल में कहता, हाँ, मगर इस पल में तुम्हारा साथ भी मिला है। मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे हाथों के छाले अब जख्म नहीं, मेरी कामयाबी की कहानी थी। मैंने कभी पहली बीवी के बारे में बुरा नहीं सोचा, बस यही सोचता था, शायद उसने मेरी कदर नहीं की, मगर अल्लाह ने मुझे उससे बेहतर दे दिया। मैं और मेरी दूसरी बीवी एक खुश और पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे। मेरा कारोबार मजबूत था, मैं अपनी मेहनत पर फख्र करता था। मगर किस्मत ने मेरे लिए एक और मंजर रखा हुआ था, वो मंजर जिसने मेरी पूरी कहानी का रंग बदल दिया। एक दिन अचानक मेरी पहली बीवी अपने शोहर और बच्चों के साथ मेरे होटल पर आ गई, और ये वो लम्हा था जिसने मेरी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा किया। मेरा होटल उस इलाके का सबसे मशहूर होटल हो गया। बड़ा सा बोर्ड, शीशे की दीवारें, महंगी लाइट्स, अंदर आते ही खुशबू वाला माहौल, मेहमानों की मेज़ों पर खुशगवार चहल पहल। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक अनपढ़ मजदूर से इस जगह तक पहुंच जाऊंगा। मैं अक्सर खुद दरवाजे के पास खड़ा मेहमानों को खुशामदीद कहता। मुझे आने जाने वाले लोगों को देखकर अजीब सुकून मिलता था, जैसे जिंदगी मुझे बता रही हो कि हारने वाला वो होता है जो बैठ जाए। मैं नहीं बैठा। उस शहर में गाड़ी आकर रुकी, दरवाज़ा खोला, और मैं लम्हा भर के लिए पत्थर बन गया। वो थी मेरी पहली बीवी। चेहरे पर वही नफासत, वही तकब्बुर, बस आंखों के नीचे स्याह हल्के, जैसे जिंदगी उसे हल्की हल्के थप्पड़ मारती हो। उसके साथ उसका शोहर खड़ा था, साफ सुथरा आदमी, ऊपर से अफसर टाइप, मगर आंखों में अजीब सख्ती और गरूर का बदबूदार तकब्बुर। मैंने खुद को संभाला, मैं मालिक था। जज्बा जाहिर करना मेरी कमजोरी होती। मैंने एहतराम से सर झुकाया, खुश आमदीद, अंदर तशरीफ लाए। उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में पहचान की चमक तो थी, मगर उस पहचान के साथ एक तेज झटका भी। शायद उसे यकीन ना आया कि मैं इतने बड़े होटल का मालिक हूँ। वो दोनों एक मेज पर बैठे, मैं पीछे हटा, लेकिन दूर से ये सब मंजर देखता रहा। उसका शोहर मुसलसल चिड़चिड़ा नजर आ रहा था। कभी हाथ झड़कता, कभी ऊंची ऊंची आवाज में कुछ कहता, कभी मेज पर उंगली मारता। वेटर ऑर्डर लेने आया था। वो आदमी वेटर पर भी चिल्ला पड़ा, कान खोलो, ये मेन्यू समझ नहीं आ रहा तुम्हें। मैंने महसूस किया कि वो शर्मिंदगी से गर्दन नीची कर रही है। उसके हाथ लरज रहे थे, आवाज भी दब सी गई। कहा कि घर पर खाना बना लिया करो, मगर तुम्हें तो बस बाहर घूमना है। अब यहाँ बैठकर परेशान हो रही हो। वह खामोश रही। मुझे यूं लगा जैसे उसके अंदर कुछ मर गया हो। मैंने एक लम्हा रुक कर सोचा, कभी मैं उसकी बातों पर रोया था, आज वो किसी और की बातों पर रो रही है। जिंदगी कितनी अजीब हिसाब बराबर करती है ना। खाना आया, उन्होंने खाना खाया, जेब में हाथ डाला। उसके शोहर ने जेब से बटुआ निकाला और अचानक जल्दी जल्दी खोजने लगा। 20 सेकंड की तलाश के बाद वो गुस्से से चिल्ला उठा, यार, मैं तो अपना पर्स घर बुलाया हूँ। मैंने बीवी की तरफ घूर कर कहा, तुम्हारे पास पैसे हैं? वो लरस गई। उसने आहिस्तगी से बैग खोला। बैग में से चंद मुड़े हुए नोट निकले, मगर बिल उसे कहीं ज्यादा था। शोहर ने तंजिया हंसी हंसी, वाह, इतनी अमीर हो, इतने ही पैसे हैं तुम्हारे पास, मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, लोग हंसेंगे। वो निडाल सी आवाज में बोली, मैं कोशिश करती हूँ। वो जुमला मुकम्मल भी ना कर पाई। शोहर ने उसके हाथ से पैसे झटक कर उस पर फेंक दिए। रखो, इससे क्या होगा, बिल दुगनी रकम का है। कितनी पागल और बेवकूफ हो। बुरा हाल सुन्न हो गया। उसके चेहरे पर ऐसी बेबसी थी जो मेरे दिल को चीर गई। ये वही औरत थी जो मुझे कहती थी कि तुम हमेशा गरीब ही रहोगे, तुमसे मेरा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। ये वही औरत थी जिसे मेरी गुर्बत बर्दाश्त नहीं हुई, जिसे पढ़ लिख कर आगे निकल जाने के ख्वाब देखे थे। आज वो अपनी इज्जत बचाने के लिए जेब में मुड़े हुए चंद नोट ढूंढ रही थी। मैं आगे बढ़ा, मेरे कदमों के चाप ने उसे चौंका दिया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत और शर्मिंदगी के मिले जुले तासुरात थे। मैंने आहिस्ता से आवाज में कहा, अगर इजाज़त देती हो तो मैं बिल अदा कर दूं। उसके शोहर ने कंधे झटके, हाँ हाँ कर दो, वैसे भी बिल इतना ज़्यादा भी नहीं है, और तुम होटल के मालिक लगते हो, कर दो। और वो आदमी मुंह मोड़कर मोबाइल में मसरूफ हो गया, जैसे उस औरत की कोई वैल्यू ही नहीं। मैंने बिल उठाया, काउंटर पर भेजा और वापस आकर उसके सामने खड़ा हो गया। वो आहिस्तगी के साथ बोली,
میں معذرت چاہتی ہوں، میرا شوہر تھوڑا سخت مزاج ہے، میں تمہارا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، میں یہ احسان کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ میں نے بیٹھ کر دھیرے سے کہا، تم اچھی طرح جانتی ہو میں احسان نہیں کرتا، میں صرف وہی لوٹاتا ہوں جو زندگی مجھے دیتی ہے، اور کبھی کبھی خاموش رہنا بھی بڑا جواب ہوتا ہے۔ وہ پہلی بار میری آنکھوں میں سیدھا دیکھنے کی ہمت کر پائی، اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، وہ آہستہ سے بولی، تمہیں پتہ ہے میرا شوہر مجھے دھوکہ دیتا رہا، کئی سالوں سے میری زندگی ایک جہنم بن گئی، میں سوچتی تھی پڑھا لکھا مرد خوشی دے گا، مگر مجھے تو عزت بھی نہیں ملی، محبت تو دور کی بات ہے۔ میں خاموش رہا، دل میں ایک عجیب درد اٹھا، لیکن ساتھ ایک سکون بھی۔ وہ بتا رہی تھی اس کے شوہر کے تعلقات، اس کی بد زبانی، اس کی مار پیٹ، اس کا تشدد، وہ سب کچھ جو کبھی وہ مجھ میں ڈھونڈتی تھی اس آدمی میں کہیں نہیں تھا۔ وہ تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی، اپنے کیے پر پچھتاتی، اسے اندر ہی اندر یہ پچھتاوا کھائے جا رہا تھا۔ آخر میں وہ دھیرے سے بولی، میری زندگی میں سب سے بڑی غلطی یہی کی تھی، تم میرے لیے کبھی غلط تھے ہی نہیں، میں خود غلط تھی، میں نے تمہیں کبھی سمجھا ہی نہیں، مجھے افسوس ہے بہت زیادہ۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، افسوس کبھی کسی کا زخم نہیں بڑھتا، لیکن اتنا جان لو میں نے تم سے کبھی نفرت نہیں کی، بس تم نے جو راستہ چنا، جس کا انتخاب کیا، اس نے تمہیں وہاں پہنچا دیا جہاں آج ہو، اور میں نے جو راستہ چنا وہ مجھے یہاں لے آیا۔ وہ روتے ہوئے سر جھکا کر کھڑی تھی، اس کے شوہر نے دور سے آواز لگائی، ارے چلو ڈرامے ختم ہو گئے ہو تو گھر چلیں۔ میں نے اسے کہا، اٹھو، تم مضبوط ہو، صرف بھولی ہوئی ہو، زندگی ختم نہیں ہوئی، صرف راستہ غلط تھا، واپس جاؤ، اپنے لیے جیو، کسی کے لیے نہیں۔ وہ مسکرائی، وہی مسکراہٹ جس میں کبھی غرور ہوتا تھا، آج اس میں صرف شکست کا درد تھا۔ وہ چلی گئی، میں دروازے پر کھڑا دیکھتا رہا۔ افسر نے اس پر پھر غصہ کیا، دروازہ زور سے بند کیا، گاڑی چل پڑی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ شاید پہلی دفعہ اسے احساس ہوا کہ اصل طاقت، اصل عزت انسان کی اخلاق میں ہوتی ہے، ڈگری میں نہیں۔ اور میں لمحہ بھر کے لیے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرایا، قسمت نے مجھے دیر سے دیا مگر دیا کمال۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔